مشکل جو آتی ہے وہ مصائب اور مصیبتیں اور مشکلات ہیں جن کا انبیاء کو بھی سامنا کرنا پڑا، صحابہ کو بھی سامنا کرنا پڑا، اور جس نے دین کی بات کی اس کا سامنا کرنا پڑا۔ چاہے ائمہ اربعہ میں دیکھ لیں، چاہے ہمارے جو امام ہیں، ہم جن کے مقلد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کو تو اتنی مشکلات ہوئی کہ ان کی وصال بھی جو ہوا وہ قید خانے میں ہوا، وصال بھی قید خانے میں ہوا۔ پھر وہ مصیبتیں جن کو ہر دین کے رستے پہ چلنے والے نے سامنا کرنا پڑا ہے۔ ظاہر ہے جب بھی حق کی آواز اٹھائی جاتی ہے، حاسدین ابھر آتے ہیں، حاسدین سامنے آ جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں، وہ طاقتیں ساری سامنے آ جاتی ہیں انسان کے خلاف، اور انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے ایک اشارہ فرمانا ہے، ان سب کافروں نے غرق ہو جانا ہے، آپ ایک بار دعا کریں اللہ ان کو غرق کر دے۔ حضور فرماتے ہیں تم ابھی اتنی سی مشکلات سے پریشان ہو گئے ہو، تم سے پہلے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ایک بندے کو پکڑ کے زمین میں گاڑا گیا، اس کے سر سے آرا چلنا شروع ہوا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کے رستے کو نہ چھوڑا۔ ایک بندہ ایسا تھا لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت اور بوٹیاں چیر دی گئی، لیکن پھر بھی اس کو استقامت ایسی تھی، اس نے اللہ کا ذکر نہ چھوڑا اور اس کے قدم نہ لڑکھڑائے۔ تم اتنے سے پریشان ہو رہے ہو۔ حضور کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ نے استقامت کی وہ مثال قائم کی کہ پہلے ادوار میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اگر پہلی تاریخ اٹھائی جائے تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا موسیٰ جنگ تم کرو، اپنے رب کو ساتھ لے کے جنگ تم کرو، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم اپنی جانیں نہیں دیں گے۔ اور بدر کے مقام پہ مصطفیٰ نے جب صحابہ سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تڑپ کے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں کہ کہے تم اور تمہارا رب جنگ کرو، یا رسول اللہ ہمارا تو خون کا قطرہ قطرہ آپ کے نام پہ قربان ہے۔ انہوں نے کہا تھا تم اور تمہارا رب جنگ کرو، وہ زندگیوں کو ترستے تھے۔ یہاں میرے مصطفیٰ کے صحابی افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سب خلفائے راشدین کے پیر و مرشد، سب صحابہ کے پیر و مرشد، ہر اہل ایمان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقطاف میں جا کے اعلان توحید کیا نا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، رسول اللہ پہ ایمان لانے کی طرف بلایا، رسول اللہ کے دشمنوں نے ابو بکر صدیق کو پکڑا اور پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ حضرت صدیق اکبر ایسے بے ہوش ہو گئے، صحابہ نے کہا ہمیں محسوس ہوا کہ ابو بکر شہید ہو گئے ہیں۔ رات کے کسی پہر میں ہوش آیا، ماں نے کہا بیٹا پانی پی لے، کہا ماں مجھے پانی نہیں پینا، میں نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا صبح لے چلوں گی، ابھی ذرا کچھ کھا لے کچھ پی لے، کہا مجھے بھوک بھی مصطفیٰ کے دیدار کی ہے، مجھے پیاس بھی مصطفیٰ کے دیدار کی ہے۔ ماں ابو بکر کو لے کے حضور کے پاس پہنچی، ابو بکر نے یہی کہا ہوگا گھر لٹا کے آل بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تو ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ابو بکر صدیق کی حالت دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا، ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایسا طبیب ہو تو کون ایسا ہے جس کو بیماریوں سے عشق نہ ہو جائے؟ کون ایسا ہے جس کو بیماری سے عشق نہ ہو جائے جب طبیب مصطفیٰ جیسا ہوگا؟ حضور نے ابو بکر کو سینے سے لگایا، حضور رو پڑے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پہ پریشان نہ ہو، یہ تو چند چوٹے ہیں، اللہ ابو بکر کو 100 بار بھی زندگی دے، ابو بکر 100 بار آپ کے سر سے صدقہ کر کے وار دے گا، ابو بکر اس کو 100 بار آپ کے نام پہ وار دے گا۔ لوگوں نے سمجھا کہ صرف آنکھیں دکھا کے مصطفیٰ کے غلاموں کی استقامت کا امتحان لیں گے تو یہ پیچھے ہو جائیں گے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹا دیا، کوڑے مارے جاتے تھے، گرم ریت کے اوپر لٹا کے منوں کے حساب سے وزن سینے پہ ڈالا جاتا اور کہا چربی کے جلنے کی بو آتی اور پوچھتے بلال بتا اب مصطفیٰ کو چھوڑے گا یا نہیں؟ بلال کہتے زخم پر زخم سہ کے یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خیام صاحب جب ہمیں یہ منظر بھی ملتا ہے کتب میں کہ جب حضرت بلال کو کوڑے مارے جا رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بلال
کوڑے کھا رہے ہو اور مسکرا رہے ہو. کہا میں نے کسی بے وفا سے عشق نہیں کیا, میں نے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے. یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے, وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. مجھے کوڑے کی تکلیف تو محسوس ہی نہیں ہوتی, مجھے کوڑے کی تکلیف تو نظر ہی نہیں آتی. حضور کے صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا. ایک قدم ایک اونٹ سے باندھا, دوسرا قدم دوسرے اونٹ سے باندھا. کہا مصطفیٰ کو چھوڑو ورنہ تمہارے جسم کا ٹکڑے کر دیں گے. حضرت یاسر نے کہا یہ 2 اونٹ کیا, تم 100 اونٹ لگا لو, مصطفیٰ کو تو میں نہیں چھوڑتا. اونٹوں کو بھگایا گیا, ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے انہوں نے ان کی بوٹی بوٹی کر کے جب جمع کیا, ان کے جسم کی ہر ہڈی اور بوٹ سے آواز آ رہی تھی, حد کے نعرے آ رہے تھے, ہر ہڈی سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ ایک ہے اور مصطفیٰ اس کے رسول ہیں, مصطفیٰ اس کے رسول ہیں. استقامت اس کو کہتے ہیں.